بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طب کالج کی طرف سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کلاسز میں ہم دو قسم کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، دونوں انسانی صحت کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ ایک جسے طب کہا جاتا ہے اور دوسرا موضوع ہے جسے عمومی طور پر روحانیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ان کی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ جن چیزوں کے اسباب معلوم ہوتے ہیں ہم ان کے لیے دواداروں کا بندوبست کرتے ہیں، غذا، خوراک، ہلکی پھلکی جو ریسیپیز ہم سے ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں۔ جب معاملہ آگے بڑھ جائے تو پھر آگے محلہ کا جو حکیم، طبیب یا کمپاؤنڈر یا جو بھی بیٹھا ہوتا ہے اس سے، پھر اس کے آگے پھر آگے پھر آگے ہم جس چیز پر زور دیتے ہیں وہ تشخیص ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھے، جب تک آپ تشخیص نہیں کریں گے یا آپ کو معلوم نہ ہوگا کہ مریض کی ضرورت کیا ہے، مریض کو جو یہ غیر طبیعی صورتحال پیش آ رہی ہے اس کا سبب کیا ہے، اس وقت تک آپ کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ درس میں یہ بات بتائی تھی کہ روحانیت کے عمومی طور پر میں 3 طریقے استعمال کرتا ہوں۔ اگر کسی کو جنات اور جادو کی شکایت ہو، وہ ان علامات کی بنیاد پر اپنی کیفیت بتاتا ہے، اپنے محسوسات بتاتا ہے اور معالج تشخیص کر کے اس زاویے سے یا ان تناظر میں علاج و معالجے کی کوشش کرتا ہے جو اسے سکھائے گئے ہیں یا جو اس نے تجربات سے۔ 2 قسم کے مریض آتے ہیں، ایک طب کے جو کہتے ہیں ہمیں ان چیزوں پہ یقین نہیں ہے، ٹونا ٹوٹکا، جادو، جنات، نظر بد ہم نہیں مانتے، ہمیں تو جسمانی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اسے ایک طرف کر دو، اس میں یہ چیز کرنے کی ضرورت۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی کو طبی علامات ہیں، بیماریاں ہیں، لیکن وہ بضد ہے کہ میرے اوپر تو جادو ہے، میرے اوپر تو جنات ہے، میرے اوپر تو نظر بند ہے، میرے اوپر تو بندش لگی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم معاشرتی طور پر عامل کو، طبیب کو، روحانیت کے کام کرنے والے کو، گو کہ یہ روحانیت نہیں ہوتی لیکن ایک نام جو ہے ہم اسی چیز سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں، انہیں ہم اوتھ کمشنر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم تصدیق کروانے لاتے ہیں۔ گھر سے ہم پہلے ہی فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ فلاں کو جادو ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں سے ہوا ہے، یا اسے جنات ہیں، یہ فلاں جگہ گیا تھا، گئی تھی، وہاں پر اس سے وہاں پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو جنات چمٹے ہیں، اس سے بھی چمٹ گئے ہیں، یعنی ہم تصدیق کروانے آتے ہیں۔ عامل جب اپنا کام کرتا ہے، مریض سے گفتگو کرتا ہے تو مریض بتاتا ہے اس کے ساتھ یہ ہے، اسے جنات بھی دکھائی دیتے ہیں، اسے خواب میں بھی ڈراؤنی چیز سے نظر آتی ہیں، یہ اس کا مزاج بھی ایسا ہے، اس کے بنے بنائے کام بھی بگڑ جاتے ہیں، اس کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ہمیں مکمل یقین ہے کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اور جادو میں کسی دوسرے نے نہیں کیا ہوا، کوئی تائی، چاچی، نانی، پھوپھی، ہمسائی، ساس، بہو، یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کیونکہ سوچ بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں کہ حاضری ہوئی، جنات سے قول و قرار ہوا، جو ان کا طریقہ علاج ہے کسی بھی عامل کا اس نے استعمال کیا،
کچھ کو جلا دیا، کچھ کو بند کر لیا، قید کر لیا، کسی کو بھگا دیا، کسی سے قول و قرار لیے اور وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ ساری چیزیں کر کے کہتے ہیں کہ اب تو گھر پہنچتا ہے مریض تو وہی کیفیت، وہ پھر بھاگتے ہیں عامل کے پاس، عامل پھر حاضری کرتا ہے، کہتے ہیں جی اب میں نے 100 پکڑ لیے، 200 پکڑ لیے، 4 پکڑ لیے، 10 پکڑ لیے، وغیرہ وغیرہ، وہ پھر آ جاتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں، ایک یہ کہ آپ نے مریض یا لواحقین کے کہنے سے علاج نہیں کرنا، آپ ان کی سنیں، پوری ہسٹری سنیں، ان کی باتیں سنیں، چاہے 2 گھنٹے لگ جائیں، آپ جب وہ خالی ہو جائیں گے نا، ان کے اندر کی بھڑاس نکل آئے گی، تو سمجھو کہ آپ کا آدھا کام ہو، وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم نے جو چیز بتائی ہے وہ معالج نے، مول صاحب نے، عامل نے، سیانے نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ، جب سنا چکے اب آپ اپنے انداز، اگر آپ ان کی باتوں سے متاثر مت ہوں، ہاں آپ کو اتنی مدد مل سکتی ہے کہ مریض کے ساتھ ہوتا کیا ہے اور جو مریض کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کس چیز کی علامات ہیں، یہ کس چیز کی نشانیاں ہیں، کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں کس انداز میں قابو کرنا ہے، یا ان کے لیے غذا، خوراک، دوا، نقش، تعویذ، دم، جھاڑا، جو بھی کچھ کرنا ہے آپ اپنے تجربات کی کسوٹی پر انہیں پر۔ اب میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ دیکھیں جو لوگ آتے ہیں نا وہ از خود تشخیص کر کے آتے ہیں کہ اسے جنات ہے، اس پہ سایہ ہے، اس پہ جادو ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کو کچھ نظر آتا ہے، کہتا نہیں۔ آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے، نہیں۔ آپ کو دورے پڑتے ہیں، نہیں۔ پھر جادو جنات کیا ہے، کیسے آپ کہتے نہیں ویسے یہ گمسم رہتی ہے، کسی سے ملتی نہیں، کسی کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے، گھر کا کام نہیں کرتی، اس کا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس کے ساتھ یہ ہوتا یہ ہوتا، یعنی وہ ایک پورا فارمیٹ جو معاشرتی طور پر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ان کے اوپر جنات ہوں گے۔ ایک مریض ہے یا مریضہ ہے وہ کہتی ہے کہ جناب مجھے جنات نظر آتے ہیں۔ اب آپ نے ایک تشخیص کی تھی کہ میں نے 3 تشخیصیں بتائی تھی، ایک تھا صحاسن، محاسن، قحاسن، ایک تھا فکشفنان کا غطاء کا فبصرک الیوم حدید، اور ایک تھا فرعون حامان شداد والی، وہ آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے۔ ایک پانی والی تشخیص بھی تھی، وہ میں کسی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ مثلا ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب مجھے چیک کرے مجھے کیا ہے، پانی منگواتے، یہ کسی عامل کا تحفہ تھا، میں نے بچپن میں کسی کتاب میں پڑھا تھا، بہت استعمال کیا۔ اب میں یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ نفسیات ہے یا جنات ہیں، روحانیات ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو میرے مشاہدات ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مریض تشخیص کرنے کے لیے کہتا ہے، میں مریض سے کہتا ہوں کہ اچھا یہ تازہ پانی لے آؤ ایک گلاس میں، یا اس کے کسی ساتھ آنے والے کے، لواحقین کے، عمومی طور پر مریض سے کہتا ہوں، اس گلاس سے چند گھونٹ پانی میں مریض کو کہتا ہوں کہ آپ پی کر دیکھیں اور اس کا ذائقہ چیک۔ مریض چیک کرتا ہے، عمومی طور پر وہ کہتا ہے، کبھی تو پہلے گھونٹ میں کہہ دیتا ہے یہ تو کڑوا ہے، کبھی کہہ دیتا ہے میٹھا ہے، کبھی کہتا ہے اس سے بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ روحانیت ہے یا ان کے محسوسات ہیں یا ایک تسلسل ہے، اس کی تعبیر شاید میں نہ کر۔ کچھ کہتے ہیں ایسا ہی ہے جس سے گھر کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ہی پانی ہوتا ہے، ہم نے تو کوئی چیز نہیں کی ہوتی۔ اب وہ 1 گھونٹ 2 گھونٹ پانی پیتا ہے، کہتا ہے ایسا ہی ہے، پھر میں وہ گلاس لیتا ہوں، یا اگر کوئی عورت ہو تو اس سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ میں یہ پکڑ کے رکھیں۔ میں یہ کرتا ہوں
کہ 7 دفعہ درود پاک پڑھتا ہوں اور 11 دفعہ یہ عبارت پڑھتا ہوں، اذهبوا على جوف الماء بحق الدرداء وبعظمة سلیمان۔ یہ میں پڑھ کے 11 دفعہ اس پانی پر پھونکتا ہوں، اس سے کہتا ہوں اب یہ تو پی کے دیکھ۔ اگر وہ پانی ایسا ہی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہے، جسمانی مرض ہے۔ اگر وہ کہتا ہے یہ پانی کڑوا ہو گیا تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ کو جادو کے اثرات ہے۔ اگر وہ پانی میٹھا ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں یہ جنات کا ہے۔ اور اگر اس کا پانی ایسے جیسے دھوپ کا گرم ہوتا ہے، بکسائلہ سا ہوتا ہے، بے ذائقہ سا پانی ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ پڑھائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک دیکھیں، میں حکم نہیں لگا رہا کسی چیز کا، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو معاشرتی طور پر ہو رہی ہے، جو میں بھی کرتا ہوں اور جس سے میں فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں۔ اس کی کوئی توجیہ میرے سامنے نہیں ہے، میں دلیل نہیں دے سکتا، میں کوئی اگر مجھ سے بحث کرے تو میں بحث نہیں کر سکتا۔ میں صرف وہ حصہ بیان کر رہا ہوں کہ جو میرے مشاہدے، میرے تجربے اور میرے تسلسل۔ اب جو وہ پانی ایسا ہو جاتا ہے، پھر معوذتین، اگر کڑوا ہو جائے تو معوذتین پڑھتا ہوں، آیت الکرسی یا منزل پڑھ کر پھونک دیتا ہوں، پھر وہی بیٹھے بیٹھے میں اسے دوبارہ چکھنے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ آپ چیک کر دیکھیں۔ اگر وہ ذائقہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے تو میں کہتا ہوں تیرا علاج ہو گیا، اسے کوئی نقش تعویذ دیتا ہوں، کھانے کے لیے کوئی چیز تجویز کرتا ہوں اور اس سے۔ لیکن مریض ایک دفعہ میں مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اتنے دنوں کی تو بیماری ہے، اتنا لمبے عرصے سے میں بیمار ہوں، ایک دم میں تو تھوڑا سا ہوگا۔ پھر اس کی نفسیات کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں آپ 2 وقت آ جائیں، 4 وقت آ جائیں، 3 دن آ جائیں، 1 ہفتہ دم کروا لے، 15 دم ہوں گے، 10 دم ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مریض کہتا ہے کہ مجھے جادو چلا۔ اب میں اسے بٹھاتا ہوں، ان تینوں میں سے جو میں نے حاضریوں کو بتایا، فَإِنَّمَا شَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ اور حَاسَن كَحَاسَن وَحَاسَن فَكَشَفَنِ كَغِطَاءٍ فَبَصَرُ، یہ ساری چیزیں میں کر لیتا ہوں۔ اب میرا انداز یہ ہے کہ میں مریض پر جسمانی طور پر حاضری نہیں، جسم میں جب آ جائیں، بھر جائیں، اس میں تو شک نہیں ہے کہ انسانی جسم میں جنات سما سکتے۔ اگر وہ سما جائیں تو 2 رخ ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس یہ اسٹامپ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو تیرا دم جھاڑا ہے، تیرا چلہ وظیفہ ہے، ہر جگہ ہی کام کرے گا، کہیں ناکام نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ جو آدمی 50 55 60% تک نتائج حاصل کر لیتا ہے وہ کام 100% کسی کو بھی نہیں ملتے۔ 100% تو قدرت کا بھی ایک عمل ہے کہ وہ بھی کام پورا نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی آگے سے بڑھنے کی راستہ ہوتا ہے۔ تکمیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ قدرت بھی آگے بڑھنے کے گنجائش رکھتی ہے، رستے رکھتی ہے۔ آپ اس سے آنکھیں بند کروا لے، مثلا ایک عمومی طور پر یہ بچیوں کو، جو نئی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں، انہیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں انہیں بالفرض ایک تعویذ دیتا ہوں رکھنے کے لیے، ایک پاؤں میں باندھنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی داڑھ میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی میں مٹھی میں دبوا دیتا ہوں، جیسے ضرورت ہو ویسے۔ اب آپ جب پڑھائی کرتے ہیں، مثلا ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، قاری زبیر مرحوم اللہ غریق رحمت فرمائے ان کا، کہ وہ آنکھیں بند کروا لیتے تھے اور سر پہ ہاتھ رکھتے تھے یا ویسے دور بٹھا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اچھا تم تصور کرو کہ تمہارے جنات، تمہارے معاملات، تمہاری بیماری تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ اب مریض اس طرف سوچتا ہے، آدمی 7 دفعہ پڑھتا ہے اللہم احرق الشیاطین فی النار والسقر، یہ 7 دفعہ پڑھتا ہے، اور 7 دفعہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید پڑھتا ہے اور پھونک مارتا ہے۔ پہلی بات 1 2 دفعہ سے یہ حاضری شروع ہو جاتی ہے، اور اگر
نہ ہو تو 21 دفعہ اس کان میں، 21 دفعہ اس کان میں، پھر نتنوں میں، پھر آنکھ میں، پھر یہاں، اور یا پھر ایسے قلم پر قلم میرے پاس نہیں، 1 منٹ، اب جیسے یہ قلم ہے، یہ ایسے بالخصوص جب کوئی نامحرم بیٹھی ہو، کوئی عورت بیٹھی ہو، ایسے کرتا ہوں اور اس کی آنکھوں پر ایسے اوپر بند آنکھوں پر ایسے سلائی کی طرح پھیر دیتا ہوں۔ عمومی طور پر وہ بتاتا ہے کہ 2 جن ہیں، 4 جن ہیں، 10 جن ہیں، بہت سارے ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ پر حاضری نہیں ہو، آپ کے سامنے حاضری ہو، جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے ہی وہ لوگ آئیں گے، لیکن وہ میرے پیچھے کھڑے ہو گے، آپ کے اوپر وہ تصرف نہیں کر سکتے۔ وہ پھر بتاتا ہے ہاں اتنے آگے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کے مطالبات ہیں، یہ ان کے یہ ہے، یہ ان کے یہ ہے۔ اب آپ مناسب انداز میں ان کا علاج کریں، آپ مناسب انداز میں ان کا یہ 2 قسم کے جنات میں نے مریضوں پر دیکھے ہیں، میرے تجربات میں آئے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر آ جاتے ہیں، بس ایسا کچھ ہو گیا وہ آ گئے، 1 ہے، 2 ہے، 10 ہے، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ آپ جتنوں کو پکڑ لیں گے، جلا دیں گے، بھگا دیں گے، قسم دھرم لے لیں گے۔ مثلا 1000 ہیں، آپ نے 10 کو اگر دائیں بائیں کر دیا تو اب 990 رہ گئے۔ اگر آپ نے 100 کو پکڑ لیا تو 900 رہ گئے، 1000 میں سے 500 کو پکڑ لیا 500 رہ گئے، یعنی یہ ایک کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو جادو کے ذریعے سے، پڑھائی کے ذریعے سے، توجہ کے ذریعے سے جو جنات مسلط کیے جاتے ہیں، ان کی تعداد کم نہیں ہوتی۔ یہ آپ 1000 کو پکڑ لیں گے، 1 کو پکڑ لیں گے، 10 کو پکڑ لیں گے، یہ جب گھر جائیں گے تو پھر اتنے ہی آ جائیں گے۔ تو اس کا علاج جنات والا نہیں ہے، اس کا علاج ہے کہ آپ جادو کا توڑ کرے، آپ توجہ کا توڑ کرے، آپ پڑھائی کا توڑ کرے۔ جب آپ یہ کریں گے تو جو تسلسل ہے، یعنی عامل جو بھیج رہا ہے، توجہ کر رہا ہے، نقش کے ذریعے سے، توجہ کے ذریعے سے، کسی عمل کے ذریعے سے، منتر جنتر کے ذریعے سے وہ توجہ کر رہا ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آدمی کسی پر توجہ کرتا ہے اور انہماک سے، ارتکاز توجہ سے کام لیتا ہے تو اثرات ہوتے ہیں۔ یہ مشاہدات ہیں، روزمرہ کے تجربات ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ میں نہ مانوں تو مجھے منانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہ چیز بتانی ہے کہ جو میرے رات دن کے مشاہدات ہیں، مجھے اس چیز میں 35 سال ہو گئے ہیں، تلخ تجربات ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو آپ نے جس مریض کو بار بار جنات آتے ہوں، اتنے پکڑے پھر آگے، پھر پکڑے پھر آگے،